پورا ملک اس وقت ایک کیٹاسٹرافک سچویشن کا سامنا کر رہا ہے اور یہ قدرتی آفت تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں ہیومن انٹرفیئرنس بھی کافی حد تک ہے۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد خان، ڈپٹی ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے ہیں، خیبر پختونخوا سے انہوں نے جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ امجد صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ امجد صاحب بتائیے گا اس وقت کیا سٹیٹس ہیں موجودہ، جو ہم نے سیلابی صورتحال دیکھی، ہم نے گلیشیئرز پھٹنے کی صورتحال دیکھی، کلاؤڈ برسٹ کی بھی اطلاعات ہمیں کہیں سے آئیں، کتنی اموات ہو چکی ہیں، کتنا جانی و مالی نقصان ہو چکا ہے، ہمیں فگر سے ذرا اپڈیٹ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آواز بہت آپ کی جی کم آ رہی ہے۔ امجد صاحب آپ مجھے کلیئر سن سکتے ہیں؟ بہت کم آواز بہت کم ہے آپ کی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس سٹیٹس بتا دیں امجد صاحب، کتنا جانی و مالی نقصان ہوا ہے اب تک جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس میں خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو؟ جی ابھی تک جو ہمارے پاس جو رات کو 12 بجے ہم نے جو سچویشن رپورٹ فائنل کی ہے تو اس میں ہمارے پاس ٹوٹل 368 جو ہے ڈیتھس کنفرم تھی، تو جس میں کہ 228 ڈیتھ جو ہے نا بنیر میں، اور اسی طرح 24 جو ہے نا ثوابی میں، اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس 182 کی فگر ہے جو انجرڈ کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جو چھوٹے بڑے جو جانور بھی جس میں ہلاک ہوئے، اس میں وہ تقریباً 4295 اس کی تعداد ہے۔ اور اسی طرح کے گھروں کا یہ دیکھا جائے تو ابھی انیشیل جو رپورٹنگ ہے اس میں 1377 گھر جو ہے نا تباہ ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ 93 جو سکولز ہیں وہ بھی اس میں ڈیمیج ہوئے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس رپورٹ ابھی ساتھ ہی ساتھ اور بھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں، لیکن آپ کو جو ہم یہ بتا رہے ہیں ڈیٹا، تو یہ ہمارے پاس کنفرم ہوتی ہے، اور جس میں کہ اس کے حساب سے ہماری جو ڈیتھ کمپنسیشن ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے، اور مختلف جتنے بھی اضلاع ہیں ان میں ڈیتھ کمپنسیشن کا بھی عمل سٹارٹ ہو چکا ہے، جس میں کہ 20 لاکھ روپے ایک جو ڈیتھ ہوئی ہے ان کو 20 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں۔ امجد صاحب یہ بتائیے گا، کیا اندازہ لگایا جا رہا ہے، کیا اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک مسنگ ہو سکتے ہیں؟ جی مسنگ کی اگر بات کی جائے تو اس وقت ریسکیو آپریشن جو ہے منیر میں بھی جاری ہے۔ منیر میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا تو اس میں جو ہے نا کافی لوگوں کی اس میں ہمارے پاس جو رپورٹ انیشیل رپورٹ تھی کہ اس میں بہت زیادہ لوگ ملبے کے نیچے ہیں۔ ملبہ اگر دیکھا جائے تو ایک پتھر کا وزن جو ہے نا وہ ٹنوں کے حساب سے ہے، تو جس میں کہ ہمارے CNW ڈپارٹمنٹ نے تقریباً 60 مشینری جو ہے نا وہ اس پہ لگائی ہے، ساتھ میں ریسکیو لگے، پھر پاک فوج کے جوان ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ریسکیو آپریشن میں لگے، اپنی مشینری بھی وہ بھی ساتھ لائے ہیں۔ تو ابھی تک جو ہمیں اندازہ ہے تقریباً 100 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی مسنگ ہیں، اور جو ملبوں کے نیچے شاید ان کی جس میں کہ شانگلے میں بھی سرچ آپریشن شروع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سوابی میں بھی سرچ آپریشن شروع ہے، تو یہ سارا تقریباً 100 سے زیادہ تعداد اس میں بنتی ہے۔ اچھا امجد صاحب، جن لوگوں کو بازیاب کیا گیا ہے، ریسکیو کیا گیا ہے، ان لوگوں میں مجموعی طور پر سیاحوں کی تعداد کتنی تھی؟ اچھا، جو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جیسے کہ ہمارا منیر کا ایسے علاقہ ہے کہ یہ جو گاؤں ہے یہاں پر یہ سیاحت کے لیے اس طرح کوئی خاص نہیں ہوتا، اور یہاں پر جو جتنے بھی یہاں پر ڈیتھس ہوئی ہے یا جتنے بھی یہاں پر لوگ پھنسے ہیں ملبوں کے نیچے، تو یہ اس گاؤں کے جو ہے نا باشندے تھے، تقریباً 6 گاؤں افیکٹ ہوئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے تو جو شانگلہ ہے، شانگلہ میں بھی جو پورن کا علاقہ ہے تو وہاں پر بھی جو ہے نا لوکل آبادی ہے، وہ لوگ ہیں ٹورسٹ، وہاں پر بھی کوئی اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح اگر سوابی میں دیکھا جائے تو سوابی میں بھی سیم پوزیشن ہے، جو وہاں پر جو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا وہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، تو اس میں بھی لوکل لوگ جو ہے وہ اس میں ان کی ڈیتھ ہوئی، تو ٹورسٹ
यहाँ पर कोई वो नहीं था, तो इसलिए जो है ना कोई इसमें उनकी ठीक, वो मकामी रिपोर्ट अफराद नहीं हुई ही अभी थे और तक। मकामी आबादियाँ ही थी जिनको नुकसान पहुंचा। बहुत शुक्रिया अमजद खान साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। और सयाहों की अपडेट्स हमें आई थी रत्ती गली से, कश्मीर से आई थी, बट उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया था क्योंकि वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन हुई थी। रत्ती गली का ट्रैक बहुत टफ था। तो आपसे लोगों से यही दरखास्त है, एक तो सियाहत का मौसम ये नहीं चल रहा बिल्कुल भी, आपने देखा कि पूरा मुल्क एक कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन का सामना कर रहा है। अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है, अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी है। एक चीज़ जो कल मैंने देखी वो ये कि जब आपकी गाड़ी, आपकी बाइक पानी में स्टक हो जाती है तो लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे कि जाहिर सी बात है डेस्परेट सिचुएशन थी, लोग पैदल चलना शुरू करते थे। लोगों ने घंटा घंटा 2-2 घंटे पैदल वॉक किए, खवातीन बच्चों के साथ। इस तरह के केसेस के अंदर भी हमें करंट से अमवात के केसेस रिपोर्ट हुए। तो आप प्लीज़ वो भी, अब आप पैदल चलने वाले हालात भी नहीं है, पानी में करंट आया होता है, कोई पोल गिरा होता है, कोई इलेक्ट्रिक वायर गिरी होती है, तो बस अब आपने एहतियात करनी है। स्टे इंडोर्स, स्टे सेफ।